پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ او کسیبم، یا جیسے مثال زوردار بارش ہے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد وبرق اور کڑک اور بجلی ہے، یجعلون اصابعهم اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کا۔ تفسیر۔ صحیح بخاری کی روشنی میں بارش اور اسلام کی مثال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 89 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دی گئی ہدایات اور علم سے تشبیہ دی ہے۔ اس آیات میں بارش سے مراد قرآن اور اسلام کو بارش جس میں برکت بھی ہے بارش کی طرح، لیکن آزمائش اور احکامات بھی کڑک اور بجلی کی طرح۔ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کو اس قرآن کی طرف اور ہدایت کی طرف تفسیر دی ہے۔ جیسے اب دیکھیں، انسان کوئی دکھ دیکھتا ہے، کوئی پریشانی دیکھتا ہے، تو اس ٹائم اللہ 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 کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب بھی آسمان پہ بارش ہوتی ہے تو ساتھ پہلے سکون آ جاتا ہے کہ پانی ہے، چل گرمی ہو تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے وہاں اوپر بجلی کڑکتی ہے تو انسان ایسے ڈر جاتا ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے اس کی کڑک سے۔ تو اس کا مراد یہی ہے کہ ڈرتے تو ہیں قرآن اور اسلام کے لیے، انہوں نے کہا ہے جس میں برکت بھی ہے، قرآن بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن سے انسان زہر آزمائش ہے اور ڈر جاتا ہے، لیکن اسلام اور قرآن پاک میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں برکت رکھی ہے، بارش کی طرح۔ جیسے بارش میں بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں جب وہ ہوتی ہے، اور بہت سارے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے، تو اس پہ بہت ساری آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں آسان کر دیتے ہیں۔ آزمائشیں احکامات میں بھی کڑک اور بجلی کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے وہ ان آزمائشوں سے ڈر جاتا ہے، جیسے بجلی کی کڑک سن کے انسان ڈر جاتا ہے، پہلے اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے لیکن ایک دم وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کتنی جگہ پہ بجلیاں گرتی بھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جل بھی جاتی ہیں۔ سیم ایسے ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سکون بنایا، قرآن پاک کو جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے، اور چھوٹی موٹی جو آزمائشیں آتی ہیں ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزمائشوں سے خوف۔ منافقین اسلام کی برکت تو چاہتے تھے، جو منافقین ہیں وہ برکت تو چاہتے تھے کہ ان کے جیسے رزق میں برکت ہو، ان میں جو کچھ ہے وہ ان کا بڑھ جائے۔ جیسے ان کے پاس ایک چیز ہو تو کہتے ہیں ہمارے پاس دوسری ہو، کبھی بھی ان کو کہتے ہیں دنیا کے حریص، تو ان کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا۔ جو منافق ہوگا 100 ہزار سوٹ لے لے گا، ایسے گھر بنا لے گا، اتنی گاڑیاں ہوگی، جو کچھ ہوگا، پھر بھی وہ کہیں گے جو دوسروں کے پاس ہے
وہ بھی چھین لیں، وہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن جب اسلام کی خاطر قربانی، جہاد یا مشکل سنائی جاتی ہے، جب اسلام کی بات آتی ہے کہ اس میں جہاد کرو، جیسے جنگیں ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے جو چلے جاتے تھے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، بہت سارے مسلمان بھی گئے تھے اور وہاں پہ شہید بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ جب ایسے سنتے تھے تو یہ کہتے ہیں برکت تو ہو لیکن یہ کام نہ کرنے پڑے۔ اب بھی ایسا ہے، دیکھیں کتنا پیسہ ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، اسلام کی راہ پہ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ آج تو استغفراللہ ڈانس ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ دیکھیں کتنا پانی کی طرح پیسہ ہوتا ہے۔ انہیں لوگوں کو جب آپ اسلام کی خاطر کہیں گے، جسے کسی مدرسے میں کوئی یتیم رہتے ہیں، کوئی غریب رہتے ہیں کسی مسجد میں، تو وہ وہاں نہیں لگاتے۔ اور جہاد بھی ان کو مشکل لگتا ہے، جہاد پہ جاؤ یا کچھ کرو تو وہ ان کو ایسے سنائی دیتی ہیں جیسے وہ خوف زدہ ہو کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ یہ باتیں جب ان کو بتائی جائیں، فلاں جنگ ایسی ہوئی یا اب ایسے ہو گیا، ایسے کو وہ ڈر جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ جو سچا مسلمان ہوگا وہ اللہ کی رضا کے لیے، جس کو پتہ ہے میں نے شہید ہونا ہے، جیسے اب ہماری فوجیں کھڑی ہیں وہ نہیں ڈرتی، ان کو پتہ ہے ہم نے شہید ہونا ہے۔ تو اسی طرح ایک سچا مسلمان ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ لیکن ان کو اپنے مال سے اتنا محبت ہو جاتی ہے کہ اس کو نہیں چھوڑتے منافقین، اور وہ ڈرتے ہیں بلکہ باہر نکلنے سے، جہاد کرنے سے، خرچ کرنے سے، کسی کو حق کی بات نہیں کرتے۔ کوئی جیسا ہے کہتے ہیں اس کو رہنے دو، ہمارا کیا ہے، وہ اچھا کر رہے برا کر رہے، ہمیں اپنا کام نکلوانا چاہیے۔ ان سے واسطہ بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، پر ان کو سیدھی بات نہیں کہیں گے، صرف اپنے مطلب کے لیے۔ تو ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنی چیز کی برکت دیکھتے ہیں اس میں بڑے، لیکن وہ جب سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو اس میں برکت کیسے آگی؟ جیسے بھی بنا لیں، اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، ایک چنگاری آسمان سے آتی ہے تو سب راکھ ہو جاتا ہے، ٹھونس لیتے ہیں۔ ایسے ہی بخاری حدیث نمبر 4621 کی تشریح میں آتا ہے کہ منافق موت سے بہت ڈرتا ہے۔ جو سچا مسلمان ہوگا اس کو وہی جب جہاد پہ جاتے ہیں یا جنگ پہ، یا آپ بھی دیکھیں جو سچے مسلمان ہیں ان کو پتہ ہے ایک دن تو مرنا ہی ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ اچھائی کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، بیمار بھی ہو جائیں تو اتنا نہیں وہ پریشان ہوتے، ان کو پتہ ہے اگر اللہ نے لکھا ہے تو مر جائیں گے، نہیں لکھا تو ابھی نہیں مریں گے، یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو وہ ہے وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے، منافق موت سے بھی ڈرتا ہے اور ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، پھر وہ ہر آواز کو ایسے سمجھتا ہے یہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، یہ میرے خلاف کر رہا ہے، اس کو ہر وقت یہی رہتی ہے کیونکہ اس کا اپنا دل صاف نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک ایک چیز سے، منافق کو دیکھ لیں، آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ اندر سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب جنگیں بھی ہوئی ہیں، ان کے اندر مسلمانوں کو خوف ہے لیکن ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی خوف رہ جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات سے ڈرتے ہیں، اندر سے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو انسان دین سے دور چلا جاتا ہے وہ اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اندر سے ڈرپوک ہوتا ہے، وہ ہر چھوٹی چیز سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ کا احاطہ آیات کے آخر میں محیط کا لفظ ہے، یعنی وہ کتنا ہی چھپ جائیں یا بچنے کی کوشش کریں، اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ جیسے جنگ پہ نہیں جاتے، جیسے اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے، اپنے مال سے، اپنے گھر سے، ہر چیز سے ان کو پیار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ خرچ کریں گے تو ہم کیا کھائیں گے، اس طرح۔ اور چھوٹی سی کوئی بات ہو تو بات بات پہ اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، انصاف کی بات ہو رہی ہو، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ باہر نہیں نکلتے، کہتے ہیں ان کا آپسی مسئلہ ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، تو وہ اندر جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور قدرت ان کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے، وہ چاہے جتنے بھی چھپے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے گناہ کریں، انسانوں سے ڈریں، کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اس کا علم ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے مطابق اللہ کا علم ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ چھپ کے کریں یا ظاہری کریں، وہ اندر گھروں میں بیٹھے رہیں یا جنگ کے لیے یا جہاد کے لیے یا اللہ کی راہ کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چھپ کے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں جانتا، وہ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے ان کی ایک ایک چیز کا، اور وہ ہر ایک کو اس کے باطن کے مطابق بتلا دے گا۔
جو کچھ باطن یعنی ان کے اندر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. ایسا نہیں ہے وہ دل میں منافقت رکھ کے گھر میں بیٹھے ہیں پھر آ جائیں گے کہیں گے ہم نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ انسان تو چلیں دھوکہ کھا لیتا ہے اس سے دھوکہ کھا کے کچھ دے دے گا کچھ کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ان کے اندر کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کے مطابق ان کو بدلہ دے گا قیامت کے دن. اس لیے کہتے ہیں سزا اور جزا ہوگی جو جس نے کمایا ہوگا اس کو وہی اس کا بدلہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے وہ انسان کی طرح اٹھا کے ان کو دے دے گا. اللہ تعالیٰ باطن یعنی چھپے ہوئے جو کچھ ان کے اندر ہے جو وہ کرتا ہے اور جو وہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے. اب انگلش میں